بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. آج انتہائی دکھ، افسوس، غم کے عالم میں ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پوری پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایٹمی سائنسدان خالق حقیقی سے جا ملے. ایک طرف یہ خبر پوری قوم کے اعصاب پر بجلی بن کر گری، اور دوسری جانب آزاد جموں کشمیر، ریاست جموں کشمیر کی موجودہ قیادت میں سب سے بڑی سیاسی شخصیت سابق صدر و وزیر اعظم سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان اپنے مالک کے پاس حاضر ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پہ ہم بات کریں گے، اور ضمنی الیکشن جو میرپور اور چڑھوئی میں ہوا، ان کے نتائج آگے اس پہ بھی گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ ان دونوں شخصیات کی بہت شفقت تھی. ڈاکٹر اے کیو خان، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اسی ریڈیو آزاد کشمیر پر جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان کو خصوصی انٹرویو دیا، ایک طویل انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں انہوں نے اپنی جد و جہد، تعلیم کے ساتھ وابستگی، پاکستان کی جوہری صلاحیت اور دیگر بہت سی باتیں ایٹ لینتھ انہوں نے کی تھیں. وہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور اسی طرح سردار سکندر حیات خان صاحب بھی ہمارے ساتھ بہت شفقت کرتے تھے. انہوں نے بھی جو متعدد انٹرویوز، درجنوں انٹرویوز ہمیں اسی ریڈیو پہ دیے، ریڈیو آزاد کشمیر پہ، ریڈیو پاکستان پہ. اس میں سے بھی کچھ حصے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، پوری قوم اس وقت اداس ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جنید انصاری صاحب، سچی بات یہ ہے کہ یہ ایسے عہد سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں بڑی قدآور شخصیات جن کی مرنے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید رہتی دنیا تک انہیں یاد کیا جائے گا. مقبوضہ جموں کشمیر میں سید علی گیلانی صاحب اور محسن پاکستان جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، پھر ریاست جموں کشمیر کے انتہائی قدآور سیاستدان سردار سکندر حیات خان صاحب. یہ ایسی اموات ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ صدیوں تک یہ خلا پر نہیں ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ روایتاً تو کہا جاتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ایسی شخصیات ہیں کہ ان کی اموات کو اگر قومی سانحہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کام کیا اس کی وجہ سے وطن عزیز پاکستان جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہو گیا. اس کا دفاع، اور بھارت ایک وقت تھا کہ 1 ملین فوج جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر پہ لے آیا تھا، اور وہ پاکستان کو روندنا چاہتا تھا، پاکستان کے حصے جو ہے وہ بکھرے کرنا چاہتا تھا مشرقی پاکستان کی طرح. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب اور جو اس جو ایٹمی قوت بننے میں جو مددگار لوگ ثابت ہوئے، چاہے وہ سابق وزیر اعظم جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو ہوں، چاہے وہ سابق صدر پاکستان جو ہے غلام اسحاق خان صاحب ہوں، اور آنے والے جتنے بھی سربراہان مملکت تھے، ہر کسی نے جو ہے وہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کی. لیکن ان کوششوں اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو کریڈٹ کے جو سرخیل ہیں جن کا حق بنتا تھا، وہ جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب محسن پاکستان تھے. اور پھر 28 مئی 1998 کو انہوں نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں جو ہے وہ چھکا لگا کے جو ہے وہ 6 دھماکے کر کے جو ہے وہ پوری دنیا میں، بالخصوص جو اسلامی ممالک تھے ان کے لیے ایک بڑی خوش خبری تھی کہ دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جسے یہ ٹیکنالوجی حاصل ہوئی. اور پھر اس کے اعتراف میں جو ہے وہ 2 مرتبہ نشان امتیاز سے انہیں نوازا گیا، جبکہ 1 مرتبہ انہیں ہلال امتیاز سے جو ہے وہ نوازا گیا. آپ 85 جو ہے آپ کی ایج تھی، اور آپ جو ہے وہ بھوپال کے جو بھارت میں بھوپال شہر ہے اس میں آپ کی جائے پیدائش ہے 1936 میں آپ وہاں پہ پیدا ہوئے.
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے قوم کے محسن ہیں، اس وطن کی تعمیر میں، اس وطن کی مضبوطی میں ان لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کردار ہے۔ اسی طرح سردار سکندر یاد خان صاحب جو ہیں، ان کے اگر ہم حالات زندگی دیکھیں تو وہ ایک انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، نکیال، جہاں وہ پیدا ہوئے اور پھر آپ نے پنجاب یونیورسٹی سے لا گریجویٹ ہوئے، وہ پھر کوٹلی بار کے وہ ممبر بنے، وکالت کا پیشہ اختیار کیا، سیاست میں قدم رکھا، ممبر ضلع کونسل بنے۔ پھر جب پہلی دفعہ جنید انصاری صاحب کے ایچ خورشید صاحب نے رائٹ آف ووٹ دلوایا آزاد کشمیر کے لوگوں کو 1970 میں، تو پہلے صدارتی انتخابات ہوئے، اس میں بھی سردار سکندر یاد صاحب انہوں نے پہلی دفعہ اسمبلی کے وہ صدارتی جو تھی اس وقت صدارتی نظام تھا، تو اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ پھر 1985 میں وہ وزیر اعظم رہے، پھر 2001 میں وہ وزیر اعظم رہے، 2 مرتبہ آزاد کشمیر کے صدر رہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نہ صرف انہوں نے آزاد کشمیر کی قیادت کی، پھر پاکستان میں ایک قومی اتحاد بنا تھا، پی این اے، اس کے یہ جنرل سیکرٹری تھے، اسے یہ چلانے والے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کریں، نائب صدر بھی رہے غالباً مسلم لیگ نون کے، جو اب موجودہ آگے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ اور میں اس میں مبالغہ نہیں سمجھتا، یہ حقیقت ہے کہ آزاد کشمیر، مقبوضہ جموں کشمیر، پاکستان اور ہندوستان کے اندر ان کے پائے کا کوئی بھی جو پاور پالیٹکس کا کوئی بھی لیڈر ان کے پائے کا نہیں تھا۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ سردار سکندر حیات خان صاحب کی شخصیت کے متعلق جو مختلف ہم چیزیں دیکھتے ہیں، اس میں ایک رنگ بڑا نمایاں تھا کہ چاہے وقت کا وزیر اعظم ہو، وقت کا صدر ہو پاکستان کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، وہ ان کے سامنے بھی سچی بات کہنے سے ہچکچاتے نہیں تھے۔ یہ ان کے خمیر میں جنید انصاری صاحب شامل تھا۔ میں اس چیز کا وٹنس ہوں۔ یہاں ایک دفعہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف میرپور میں تشریف لے کے آئے، تو یہاں پہ چترپڑی میں جو گراؤنڈ ہے بالکل منگلا بنگ کے ساتھ، تو انہوں نے جو ہے اتنے بڑے مجمع میں جو ہے وہ جناب میاں نواز شریف صاحب کی اتنی انہوں نے کلاس لی کہ سب لوگ حیران رہ گئے، اور میاں نواز شریف جو ہیں ان کا بھی چہرہ سرخ ہو گیا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اپنی زندگی میں، اپنی آنکھوں کے سامنے۔ تو وہ جو سچ بات ہے ان کے دل دماغ میں آ جاتی تھی، وہ سردار عبدالقیوم خان صاحب مجاہد اول، اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے، ان میں آپس میں محبت تھی، لیکن وہ کئی دفعہ کچھ چیزوں پہ وہ سٹینڈ لے جاتے تھے، لیکن وہ سٹینڈ ذاتی نہیں ہوتا تھا، وہ قومی نوعیت کا ہوتا تھا، اور اس میں وہ اختلاف رائے کرنے میں کوئی بالکل وہ لحاظ نہیں کرتے تھے کہ آگے کون سی شخصیت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا راجہ حبیب اللہ خان صاحب، موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے ہمیں یہ بات کہی تھی انہوں نے کہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان اور سالار جمہوریت سردار سکندر حیات خان کا آپس میں اس قدر پیار تھا، محبت تھی کہ یہ جو اختلافات تھے اس کے باوجود وہ بیک بائٹنگ، ایک دوسرے کے بارے میں غیبت سننا پسند نہیں کرتے۔ بالکل ایسے ہی ہے، وہ ڈانٹ دیتے تھے اپنے کارکنوں کو، خود کہہ لیتے تھے اگر کوئی اختلاف ہوتا تھا، لیکن وہ دونوں ان کی عدم موجودگی میں کوئی ان میں سے کسی کے خلاف بات کرے تو وہ فوری طور پہ شٹ اپ کال دیتے تھے، سردار عبدالقیوم خان صاحب بھی اور سردار سکندر یاد خان صاحب بھی۔ سامعین، یہاں پہ آئیے ہم آپ کو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کے احساسات، جو کہ مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان مرحوم اور سالار جمہوریت سابق صدر و وزیر اعظم سردار سکندر حیات خان مرحوم کے تعلق کے حوالے سے تھیں کہ مجاہد اول بھی کس قدر ریگارڈ کرتے تھے سردار سکندر حیات خان صاحب کا۔ آئیے وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کی یہ گفتگو آپ کی نظر کرتے ہیں۔ نیازی صاحب، مجاہد اول کے ساتھ آپ کی یادیں، باتیں کچھ یاد ہے؟ جی، بہت 40 سالہ 38 سالہ رفاقت رہی ہے ان سے، تو بہت ساری یادیں وابستہ ہیں ان سے، وہ تو بھول ہی نہیں سکتا۔ سردار عبدالقیوم خان صاحب ایز اے پولیٹیشین کیسے انسان تھے؟
پالیٹیشین ایز اے پولیٹیشین آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو ایک واقعہ میں اگر آپ کو سنا دوں. جب یہ سکندر گروپ اور سین کاف بنے تو ایک دفعہ وہ کوٹلی آئے تو کہنے لگے ہم نے نکیال چلنا ہے. تو میں نے کہا سردار صاحب ہم نے بہت بڑا پروگرام کیا ہے جس میں 35-40 ہزار لوگ کوٹلی تھے, تو اب کیا ضرورت ہے نکیال جانے کی. تو فرمانے لگے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ دونوں طرف رل رہے ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ ہمارے لوگ اس طرح کی پوزیشن میں ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا جو کردار تھا وہ جس طرح ایک خاندان میں ماں کا رول ہوتا ہے, وہ جماعت میں ان کا ماں کا رول تھا. وہ کارکنوں کو چاہے وہ سکندر صاحب کے ساتھ تھے یا ان کے ساتھ تھے, وہ اس طرح کارکنوں کو دیکھتے تھے. بلکہ ایک اور میں جگہ کی بات کوٹ کرتا ہوں کہ ایک دو لوگ آگے تو وہ کوئی سکندر صاحب کی بات کرنے لگے تو انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ یہ میرے سامنے سکندر صاحب کے متعلق بات نہ کریں. غیبت بھی نہیں سنتے تھے وہ. یہاں پہ پروگرام میں ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم کے چند جو اقتباسات جو کہ ہمارے اس ریڈیو سے ہمارے ہی انٹرویو میں ہم سے ہی باتیں کرتے ہوئے جو باتیں کہی تھیں جنید انصاری راجہ حبیب اللہ خان سے, جو انہوں نے سوالوں کے جواب دیے تھے, ہم آپ کی خدمت میں وہ بھی پیش کر رہے ہیں. اور سردار سکندر حیات خان مرحوم سابق صدر و وزیر اعظم نے بھی جو باتیں ہمارے ساتھ کی تھیں ہم وہ بھی کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں ان دونوں عظیم شخصیات کی یہ گفتگو سنتے ہیں. پاکستان نیوکلیئر پروگرام کے بانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جنید بھائی. آج کل آپ کیا سمجھتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کہ ہم ایجوکیشن کو کیسے ریکٹیفائی کر سکتے ہیں, مزید بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ نیوکلیئر ایسڈز کے بعد جو سیکنڈ ہمارے پاس ڈیٹرنٹ موجود ہے وہ ایجوکیشن ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. دیکھیے مقصد یہ تھا کہ ملک اس وقت بہت ہی خطرات میں تھا, جب میں نے اپنی خدمات پیش کی اور اس ملک کو اپنے رفقائے کار کے ساتھ مل کر ایٹمی قوت بنا دیا اور میزائل قوت بنا دیا. اللہ کا شکر ہے کہ اب کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. میرا مقصد یہی تھا کہ بعد میں نے بہت کوشش کی اور حکمرانوں کو سمجھانے کی کوشش کی. دیکھیے میں نے آپ کو 20 دن اسپیس دی ہے, اب آپ بے فکر ہیں کہ آپ کو ملک پر کوئی حملہ نہیں کرے گا, ہندوستان حملہ نہیں کرے گا, اسی کی جارحیت. اب ہمیں تمام توجہ تعلیم پر اور صنعتی ترقی پر دینا چاہیے. پہلے بجٹ ہی بہت کم تھا, بعد میں جب میرا عزیز دوست پروفیسر عطا رحمان آئے تو پھر بجٹ بہت زیادہ ہو گیا, تو انہوں نے بہت سے لوگوں کو پی ایچ ڈی کے لیے بھیجا, وہ آئے اور اب یونیورسٹیز وغیرہ میں پڑھا رہے ہیں. لیکن بہت بڑا ڈرابیک جو ہمارے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو پورے ملک میں یونیفارم سلیبس نہیں ہے, ہر ایک کو انہوں نے اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو پبلک سروس کمیشن کے ایگزامس ہوتے ہیں یا سینئر سپیریئر سروسز کے, سینٹرل سپیریئر سروسز کے, اس میں بعض صوبوں کے لوگ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے اور بعض لوگ جیسے بڑے شہروں کے جیسے لاہور وغیرہ یا کراچی وغیرہ اس کے لوگ جو ہیں وہ اس میں آگے نکل جاتے ہیں اور اس طرح دوسرے جو ہیں پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک اچھی تعلیم کے لیے اور اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے اچھے نتائج حاصل یہ ضروری ہے. پہلے آپ دوسرے ملکوں کی طرح ایک یونیفارم سلیبس رکھیں, اور یہ جو چوری وغیرہ کا اور نقل کرنے کا جو رواج ہے نا, اس کو تو آپ کو بہت سختی سے کچلنا پڑے گا. جس طرح آپ کاکروچ کو مارتے ہیں نا, اسی طرح اس غلاظت کو اور گندی چیز کو ختم کرنا پڑے گا. اب آپ نے دیکھا جو امتحان ہوتے ہیں جہاں بھی کراچی میں نے دیکھا بار بار کہ وہاں پہ نہ صرف بچوں کے والدین بیٹھے ہوئے ساتھ میں ان کو پڑھتے لکھا رہے ہیں بلکہ ٹیچر بھی بیٹھے مدد کر رہے ہیں. وہ کتابیں سب سامنے رکھیں. اب یہ اسکیم کے جو بچے نکلیں گے تو وہ کیا آگے بڑھ کر ہوں گے؟ یہ کریں گے کہ 420 سے سیاست میں آ جائیں گے اور وہ لوٹیں گے ماریں گے. نہ ان کو پچھلی تہذیب و تمدن کا تعلق, نہ ہماری سخاوت کا, اور بس کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے نقلی ڈگری لے لو اور کسی عہدے پہ سفارش سے متعین ہو جاؤ اور بس ملک کو لوٹو. بہت بڑا اس کے اندر بہت سرجیکل آپریشن کی ضرورت ہے. یونیفارم سلیبس میں لانا ہوگا. اور پھر ساتھ ہی میں اس وقت بہت بڑا ڈرابیک ہمارے یہاں یہ کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی جیسے کہ دوسرے ممالک میں ہوتی رہی ہمیشہ. وہ انگلینڈ کو لے لیجیے, امریکہ کو لے لیجیے, جرمنی کو لے لیجیے, ہالینڈ کو لے لیجیے. میں تو 15 برس یورپ میں رہا ہوں اور میں نے ایک ایک ملک دیکھا ہے اور میں نے وہاں کام کیا ہے. جی جی, مجھے علم ہے کہ وہاں تعلیم کے اوپر کتنا دھیان دیا جاتا ہے. تعلیم اتنی اعلیٰ ہوتی ہے, ہم نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا. میں نے اپنی پڑھائی کے دوران
کہ کبھی ایک دن امتحان پوسٹپون ہوا یا کوئی ایک پیپر آؤٹ ہوا ہو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام راجی صاحب. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ اس وقت پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ مختلف طرح کی جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے. مدرسوں میں تعلیم مختلف دی جاتی ہے, سرکاری اسکولوں میں مختلف دی جاتی ہے, کوئی 350 قسم کے پرائیویٹ اسکولز ہیں, آرمی کے اسکول ہیں. تو یہ ہم قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ اس سے قوم کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ پلیز اس پہ کچھ وضاحت. نقصان تو بہت ہو رہا ہے راجا صاحب, اس لیے تو ملک تباہ ہو رہا ہے. ہر ایک اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رہا ہے, کھچڑی بنا رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ بہت ہی سختی سے ایک یونیفارم سلیبس قائم کیا جائے, وہ پرائیویٹ اسکولس ہوں وہ گورنمنٹ اسکولس ہوں. دیکھیے پروونسز میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تمام مین سبجیکٹس کے علاوہ اس صوبے کی زبان اور تاریخ کو یہ 2 سبجیکٹ ڈال دیں, وہ بہت آسانی سے بچے پڑھ سکتے ہیں, وہ ایک سال میں پڑھ سکتے ہیں. اور باقی تعلیم جو ہو, کتابیں, سلیبس, نصاب سب ایک ہی ہونا چاہیے. اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو کھاتے پیتے ہیں وہ اچھے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ لیتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ آتے ہیں تو ان کو سیدھے بڑے عہدے مل جاتے ہیں. گویا رولنگ کلاس ہم خود پیدا کر رہے ہیں اور اوبیئنگ کلاس ہم خود پیدا کر رہے ہیں. جی کر رہے ہیں. یہ سسٹم ہم نے تباہ کیا, انگریز نے نہیں کیا. انگریز تو ہمیں پورا سسٹم دے گیا, اور جو اس میں چمکنا چاہتے ہیں وہ چمک لیتے ہیں, جو نہیں چمکنا چاہتے وہ رہ جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب بھی دنیا میں جن لوگوں نے بہت خدمات انجام دی, اچھا کام کیا, سرخر رہے, یہ وہ لوگ ہیں جو مڈل کلاس سے نکلے ہیں. سالار جمہوریت سابق صدر و وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار سکندر حیات خان صاحب. سردار سکندر حیات خان صاحب, آپ وہ شخصیت ہیں جن کی مجاہد اول سے قربت کی داستانیں آج تک لوگ لکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک لکھتے رہیں گے. فاروق حیدر خان صاحب کے ساتھ مل کے آپ نے مسلم لیگ نون کیوں بنائی تھی؟ وہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی, میں کبھی 92 میں مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں جماعت بناؤں. وہ پرائم منسٹر تھے تو میں نے انکار کیا تھا, اور ان کے ساتھ اس وقت شیخ رشید صاحب اور مہتاب عباسو دونوں تھے. انہوں نے مجھے کہا, میں نے کہا نہیں, بہت زور لگایا. مجھے نواز شریف صاحب کہنے لگے کہ کیوں نہیں تم مانتے ہو؟ میں نے کہا جی کہ میرے باپ کی قبر جو ہے وہ سڑک کے کنارے ہے, اور میں جب گھر جاؤں گا تو وہاں سے ہو کر گزرتا ہوں, ویسے بھی حاضری دیتا ہوں فاتحہ کے لیے, تو میں شرمندگی محسوس کروں گا کہ میرے باپ نے بنائی جماعت اور میں نے اسے چھوڑا اور دوسری جگہ چلا گیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا. اچھا, اب آپ نے مسلم کانفرنس کی سرپرستی قبول کر لی, یہ آزاد کشمیر کی سیاست میں, پاکستان کی سیاست میں ایک بومب شیل ثابت ہوا ہے. کیوں آپ نے قبول کی سرپرستی دوبارہ؟ بات یہ ہے, یہ بس آپ جو اس وقت میرا نام دہرا رہے ہیں, میرے والد کا بھی نام لیتے ہیں. یہ اس لیے آپ کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ کے رہنے والے ہیں, ایک فیملی ہیں, تو آپ نہ صرف مجھے بلکہ میرے والد کو, میرے دادے کو جانتے ہیں. ہم کشمیری ہیں. ہاں, یہ ایک فرق ہے ریاستی جماعت میں اور دوسرے میں. جس طرح ہوتا ہے نا محلے دار, تو سارے محلے کو جانتا ہے. اس میں بات یہ ہے کہ جو درد کسی پڑوسی کو ہو سکتا ہے, کسی واقف کار کو ہو سکتا ہے, وہ نہیں. دیکھیں 1944 میں 44 میں قائد اعظم جو ہے نا وہ سری نگر آئے, 4 مہینے رہے. 2 پارٹیاں تھیں اس وقت, مسلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس. شیخ عبداللہ نیشنل کانفرنس کو ایڈ کرتے تھے, چودھری غلام عباس صاحب جو ہے نا مسلم کانفرنس کو. قائد اعظم پہلے اس ریسیپشن میں گئے جو شیخ عبداللہ نے دی, پہلے وہاں گئے, پہلے وہاں گئے, اس کے بعد پھر گئے ان کے. حالانکہ وہ ان کے خاص آدمی تھے غلام عباس. اس میں کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی کہ کوئی بہانہ نہ وہ بنائے, بہانہ نہ رہ جائے, اور خواہش قائد اعظم کے تھے کہ یہ اکٹھے ہو جائے. لائن آف کنٹرول کے 13 حلقے ہیں جہاں پہ 11 لاکھ سے زائد آبادی ہے کشمیریوں کی, جو کہ انڈین فوجوں کی بلٹ کے نشانے کے اوپر ہے. پاک فوج کی قربانیاں, آپ ان کو کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ فوج کی قربانی اگر نہ ہو تو میں اس وقت یہاں پریس کانفرنس یا آپ سے بات نہ کر رہا ہوتا. 1965 میں اور 1970 میں جہازوں کے اس طرح ہم بیٹھے ہوتے تھے تو وہ گرتے تھے, ان کے شیل نہیں گرائے نزدیک, لیکن وہ جو اس کا خول جو ہے وہ گرتا تھا. گولی آگے, وہ ٹارگٹ ان کا نیچے ہوتا تھا, فوج نیچے ہے ذرا دریا کے کنارے.
आज़ाद कश्मीर में रहने वाला कोई भी कश्मीरी जो है वो अफोर्ड कर सकता है इस पाकिस्तानी फ़ौज के बगैर। इवन पाकिस्तान, इमरान नहीं 10 इमरान हों तो वो नहीं कर सकते जो कमर जावेद ने जो है ना वो किए है। बेशक हालात साजगार करिए। राजा हबीबुल्लाह खान मेरे मुर्शद भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, आपके बड़े न्याज़मंद हैं। राजा हबीबुल्लाह खान कश्मीर प्रेस क्लब के सदर हैं। उन्होंने बताया मुझे कि मीरपुर में बंद के साथ चित्रपड़ी में जलसा था, बड़ी आंधी चली थी, आपने नवाज शरीफ साहब को डांटा था कि ये पीछे बंद है, इस बंद के पीछे पानी है, हम कश्मीरियों को एक बूंद पानी नहीं तुम लोग देते। बल्कि वो आंधी आई तो वो तकरीर से जान बच गई उनकी। तो राजा अफजल जेल वाले मुझे कहने लगे कि आज तूने मेरे लीडर को बहुत ख़राब कर दिया था, अगर ये आंधी ना होती तो हम क्या जवाब देते जो है। अच्छा, अब बताएंगे सर कि आजकल हम देखते हैं कि नज़रियाती कारकुन जो न सिले की तमन्ना रखते हैं, न सताइश की आरजू रखते हैं, हमेशा काम करते हैं, क्या नज़रियाती सियासत है उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है? नज़रियाती छोड़ा कहाँ है सियासतदानों ने, कहाँ नज़रिया है जो है? ये तो व्यापार है, तजारत है। इसमें तो अफसोस की बात है, ये जो अबादत का नाम, सियासत जो है ना अबादत का नाम था, ये जो है वो जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। ये सियासत जो है ना ये तो खून देकर नज़रिए को काम रखना पड़ता है। जी सामीन, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत। पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आपको लोग सुनते हैं और आपके तजिए गैर जानबदार होते हैं। जनाब मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मज़हर अब्बास साहब, इस वक्त हम रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पे गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जो कि मोहसन पाकिस्तान, मोहसन उम्मत मुस्लिमा, खालिक हकीकी से जा मिले। सर, आप कैसे देखते हैं उनकी स्ट्रगल, उनकी पाकिस्तान के लिए कोशिश को, क्या कमेंट करते हैं आप? मेरा ख्याल है कि जितना कंट्रीब्यूशन डॉक्टर कदीर ख़ान, अब्दुल कदीर ख़ान का पाकिस्तान को एक महफूज मुल्क बनाने में रहा है, किसी और का नहीं रहा। उसके बहुत से एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर सके हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपनी एक बहुत ही, उनके पास बड़ी अच्छी जॉब थी जब वो बेल्जियम में थे, उसके बाद वो हॉलैंड में वो नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो सब छोड़ के, और इसमें सिर्फ डॉक्टर कदीर ख़ान का ही कंट्रीब्यूशन नहीं बल्कि इसमें उनको बड़ी सपोर्ट दी उनकी खुद अहलिया ने। हालांकि उनकी जो डच वाइफ थी उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट की, और ये मेरा ख्याल है ये खुद उन्होंने एक मरतबा मुझसे इस चीज़ का इतराफ़ किया था कि अगर शायद मेरी वाइफ मुझे उस तरह सपोर्ट नहीं करती तो मैं शायद वापस चला जाता। लेकिन और फिर ज़ाहिर है डॉक्टर कदीर ख़ान ने जिस तरीके से 1975 के बाद यहाँ आके, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनसे ये दरख्वास्त की कि आप वापस ना जाएं, और वो इस बात पे भुट्टो साहब को बहुत क्रेडिट भी देते हैं कि इस प्रोग्राम को जिस तरह उन्होंने शुरू किया और जिस तरह उन्होंने अंत तक मेहनत की, उसको वो उन्होंने उस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा प्रेस किया था। तो वो उसके बाद से वो मुसलसल जो है इस पे लगे रहे, बहुत सी हुकूमतें आईं, लेकिन ये फिर एक तरीके से पाकिस्तान की नेशनल पॉलिसी बन गई थी। और ये बहुत ही अच्छी वो रही कि हमने इस पॉलिसी में कहीं भी लोग हमें कमज़ोर नहीं पड़े, और बिलाखिर हमने 98 में, शायद हम ना करते अगर 98 में भारत जो है वो धमाके नहीं करता दोबारा, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर फैसला हो गया। और आज बहुत से लोग, और इस वक्त जो भारत में हुकूमत है अगर इसको सामने रखें बीजेपी की, तो बहुत से लोग, इवन जो लोग उस वक्त समझते थे कि शायद हमें नहीं करना, प्रोग्राम नहीं शुरू करना चाहिए था या धमाका नहीं करना चाहिए था, वो आज इस बात को मानते हैं कि शायद इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और ये ज़ाहिर है डिटरेंस होता है, कोई आपने एटमी जंग नहीं करनी होती, लेकिन दूसरे मुल्क को ये पता होता है कि आप एक एटमी ताकत हैं, और वो एटमी ताकत बनाने में जो किरदार रहा है डॉक्टर कदीर ख़ान का, उसको उनसे कोई वापस नहीं ले सकता। बाद में जो कुछ हुआ वो एक अफसोसनाक पहलू है, अफसोसनाक हिस्सा है हमारी तारीख का। 2004 में मुशर्रफ के पीरियड में जिस तरीके से जो भी सिचुएशंस हुई उसकी
जिस तरीके से शायद उसका बहुत बेहतर तरीका निकाला जा सकता था, लेकिन वो चीज़ डॉक्टर कदीर खान को उनको बहुत हर्ट की है, और मेरा ख्याल है वही फिर उनकी एक ज़हनी परेशानी का भी और उनकी बीमारी का भी एक ज़रिया बनी उसमें। ठीक है कि किसी की वफ़ात के बाद जो है हम उसको रिकग्नाइज भी करते हैं उस तरीके से, लेकिन मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा शर्मिंदा भी होना चाहिए कि हमने डॉक्टर कदीर खान के साथ कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं किया। जनाब मज़हर अब्बास साहब, आपकी उनसे बहुत ही कुर्बत रही, आपके साथ उनकी शफ़क़त वो बरतते थे आपके साथ। उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में एक दफ़ा शिरकत की और उन्होंने ये बात कही कि 1971 के बाद उनको शदीद सदमा था, क्योंकि भोपाल से उन्होंने हिजरत की थी। वो गम भी, वो दुख भी थे, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान जो है इसको कोई भी अनडू ना कर सके, जैसा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमत ने कहा था कि इस पाकिस्तान को दुनिया में कोई ताकत अनडू नहीं कर सकती। उनका कहना था कदीर खान साहब का कि हमने दिफाई एतबार से तो नाकाबिल तस्खीर कर दिया, लेकिन अवाम से उन्होंने कहा मैं अपील करता हूँ कि ऐसे सियासतदानों को ऐसी पोजीशन पे ना पहुँचाएं वोट की पर्ची से कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ कर दें। आप उनकी इस बात पे क्या तबसरा करेंगे मज़हर साहब? देखिए, उन्होंने एक बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। उन्होंने ख़ासतौर पे 2004 के बाद से दोनों पहलू हैं उस कहानी के। उस वक्त मुशर्रफ साहब ने ये फैसला किया तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर मैं ये नहीं करता शायद तो ऐन मुमकिन था कि अमरीकी डॉक्टर कदीर खान को यहाँ से अगवा करके ले जाते, क्योंकि डॉक्टर कदीर खान को उन्होंने ये डिमांड की थी कि उनके हवाले किया जाए, जिसका मुशर्रफ साहब के बकौल उन्होंने उसको रेजिस्ट किया और उससे इनकार किया, और उन्होंने ये कहा कि वो ये फैसला कभी भी नहीं कर सके। इसी वजह से शायद उनको ये करना पड़ा कि उनको टेलीविज़न पे ला के, मैंने फिर पहले कहा था कि इसका कोई बेहतर तरीका निकालना चाहिए था। एक आदमी जिसे आपके लिए आपको इतना ताकतवर बनाया उसके लिए, और एक तरीके से उनको एक स्केप गोट बनाया गया उस पूरी सिचुएशन में। वो एक बड़ा हमारे लिए मजबूरी तौर पे, वैसे तो हमने जिसने पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया उसको हमने फांसी चढ़ा दी, जिसने पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनाया, एटम बम बनाया, वो पिछले चंद सालों से प्रैक्टिकली एक तरीके से नज़रबंदी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उस तरीके से उनको वो नहीं थी। अब उसके दोनों उसको सिक्योरिटी कहें या दूसरी बातें कहें, लेकिन ये कि उन्होंने बहरहाल इस चीज़ का कभी बहुत ज़्यादा वो नहीं किया उन्होंने, और वो यहीं रहे। उन्होंने जिस हद तक अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करना था उन्होंने कर दिया। आज पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, और मेरा ख्याल है ये हम सब के लिए जो है इस लिहाज से काबिल इत्मीनान बात है कि कम से कम हमने डिटरेंस ऐसी की है कि पाकिस्तान के बारे में इंडिया जब भी कोई कुछ सोचेगा तो उसे 10 मरतबा सोचना पड़ेगा। जनाब मज़हर अब्बास साहब, सोशल मीडिया पे और जितने हैंडल्स हैं उन पे ये बात कोट हो रही है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमत के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम हमारे ये दूसरे लीडर हैं जो कि अनडिस्प्यूटेड हैं और पूरी कौम इनसे मोहब्बत और अकीदत रखती है। आप इत्तफाक करते हैं सर? देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल ये बात मजमूई तौर पे एक आम आदमी के लेवल पे अगर मैं देखूँ, आम लोगों के हवाले से देखूँ तो बिल्कुल इस बात पे ठीक है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कल जनाजे में शरीक है। वो लोग हैं कि जो उस वक्त मुशर्रफ के साथ थे जब ये फैसला हुआ था और मुशर्रफ के फैसले का दिफा करते थे। ऐसे लोग भी थे जिनके बारे में मुझे अभी मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था एक अपने कोलीग का, जिसमें उन्होंने लिखा कि ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने जब वो पीटीवी अवार्ड की कोई तकरीब की और मुशर्रफ साहब वो अपना डॉक्टर साहब आगे बैठे हुए थे पहली नशिस्त पर, तो एक वजीर आया और उन्होंने उनसे कहा कि ये वज़रा की, ये काबीना के लोगों की नशिस्त है, लिहाजा आप पीछे जाके बैठें। और फिर उन्होंने बजाय इसके कि कोई बहस करते वो खामोशी से पीछे जाके बैठ गए। आज वही साहब आज भी वजीर हैं और बहुत ही मोहसिन पाकिस्तान और पता नहीं क्या क्या उनकी ज़बान से मैं सुन रहा था और मैं सोच रहा था कि हैं वाक़िफ़ खुश नज़र आते हैं कुछ। जनाब मज़हर अब्बास साहब, यहाँ पे रोज़नामा जंग और जियो न्यूज़ के सीनियर तजियाकार राजा हबीबुल्लाह खान आपसे बात करेंगे। मज़हर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम।
جی وعلیکم السلام فراز صاحب. مظہر عباس صاحب، ایک دن یہاں پہ آزاد کشمیر کی بڑی قداور شخصیت جو ARD کی جو ایک موومنٹ چلی تھی اس کے وہ جنرل سیکرٹری تھے سردار سکندر یاد خان صاحب. تو جی ان کی بھی رالت ہوئی ہے، 9 تاریخ کو ان کی رالت ہوئی، 10 تاریخ کو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی رالت ہوئی. تو سردار سکندر یاد خان صاحب کے جو بڑے موسٹ سینئر پالیٹیشین تھے اور ان کے بڑے کام ہیں ریاست کے حوالے سے، ان کے بارے میں اگر آپ کچھ کہہ سکیں تو. جی بالکل، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے سردار سکندر حیات خان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا. وہ پچھلا الیکشن تو شاید مسلم لیگ کے ساتھ نہیں لڑے تھے وہ، لیکن اس سے ہٹ کے کہ کون کس جماعت سے لڑتا ہے اور کس جماعت میں ہوتا ہے، اس کا اپنا جو کنٹریبیوشن ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہی ہمارے یہاں پولیٹیکل کلچر ہونا بھی چاہیے. تو سردار سکندر حیات خان جہاں بھی رہے، زیادہ تر وہ مسلم لیگ کے ساتھ ہی رہے، لیکن وہ جہاں بھی رہے انہوں نے کشمیر کاز کے لیے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ اور اپنی پوری محنت کے ساتھ اور پورے نظریے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ انہوں نے کشمیر کاز کو آگے بڑھایا جس پوزیشن پر بھی وہ رہے. تو میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے اور آزاد کشمیر جو سیاسی جماعتیں ہیں، پچھلی مرتبہ جو الیکشن ہوا تھا یہ دیکھ کر افسوس ہوا تھا کہ ہم نے کشمیر کاز کے حوالے سے کم بات کی پچھلے الیکشن میں کی کیمپین میں، اور ایک دوسرے کے خلاف زیادہ بات کی. مقبوضہ کشمیر کے مظالم کے حوالے سے ہم نے کم بات کی، اور اس حوالے سے بجائے اس کے کہ ہم بھارت کو مورد الزام ٹھہراتے، ہم ایک دوسرے کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہے تھے. تو میرا خیال ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اس کلچر کو تبدیل کرنا پڑے گا، خاص طور پہ جب وہ آزاد کشمیر سے الیکشن لڑتی ہیں، کہ وہ پاکستان کی پالیٹکس کو پاکستان میں چھوڑ کر آئیں اور آزاد کشمیر کے ایشوز کو وہاں زیادہ ریز کیا جائے. سردار سکندر حیات خان نے جب بھی سیاست کی وہ کی، انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھا، اور اس لیے ان کو ہمیشہ اس حوالے سے یاد کیا جائے گا. جناب مظہر عباس صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری، راجہ حبیب اللہ خان، آزاد کشمیر ریڈیو پہ قیمتی وقت دیا، بہت مہربانی آپ کی. شکریہ. جناب مظہر عباس صاحب نے جتنی باتیں کیں راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ڈاکٹر AQ خان صاحب کے متعلق، سردار سکندر حیات خان کے متعلق، بڑی ان کی سمجھیے کہ بیلنسڈ گفتگو، اور وہ درد جو قوم کے دل میں ہے وہ انہوں نے عیاں کیا. کیا کہتے ہیں آپ؟ ظہر صاحب، بڑی قابل افسوس بات ہے. ایک تو ایک ہی وقت میں سید علی گیلانی صاحب، ڈاکٹر AQ خان صاحب، سردار سکندر یاد خان جیسی قداور شخصیات کی رحلت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سانحہ ہے. وہاں پہ میں بڑے درد سے یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہم نے اپنے جو محسنین ہیں، شاید وہ ان کے جو کام ہیں قومی نوعیت کے، اس کے بدلے میں جتنا ہمیں انہیں آنر دینی چاہیے تھی، ہمیں انہیں ریکگنائز کرنا چاہیے تھا، ہمیں پے کرنا چاہیے تھا، شاید ہمارا کوئی ان کے ساتھ برتاؤ اتنا اچھا نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود یہ ایسی شخصیات ہیں، ان کا ایسا کام ہے قومی نوعیت کا کہ یہ خود تو دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کے جو کام کے ثمرات ہیں، وہ جو ہماری آنے والی نوجوان نسل ہے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی جو ہے وہ مستفید ہوتی رہے گی اس سے. یہی دیکھ لیں کہ یہ ڈاکٹر AQ خان جو ہیں، انہوں نے جو اتنا بڑا کام کیا، وطن عزیز کو ناقابل تسخیر بنایا. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو اللہ نہ کرے شاید ہماری جو جغرافیائی صورتحال ہے اس میں شاید کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی، یا اللہ نہ کرے. تو یہ ایسے محسنین جو ہیں، اور اس میں جو لوگ ان کے ساتھ شامل رہے ہیں ان کی ٹیم میں، اور چاہے وہ اقتدار میں تھے، اور انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. اور دیکھیے رائے صاحب کہ مجھے ایک چیز دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ کل پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی بھی پیش کی، اور پاکستان کا فلیگ، پاکستان کا پرچم ان کی بڑی صاحبزادی عائشہ بی بی جو ہیں ان کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے. جی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ اس کے لیے پاک فوج تو احسان مند ہے. یہ پاک فوج تو دیکھیں جی، دیکھیے کہ جو سرحدوں پہ یہی تو ایک ادارہ ہے
جو ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہماری جو سرحدیں ہیں صرف ان کا محافظ نہیں ہے، بلکہ جو ہماری نظریاتی سرحدیں ہیں ان کا بھی محافظ ہے ہمارا ہر لحاظ سے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کام ہے. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین خان صاحب نے. راجہ ذوالقرنین خان صاحب سردار سکندر حیات خان صاحب خالق حقیقی سے جا ملے. ڈاکٹر اے کیو خان صاحب ایٹمی سائنسدان رحلت فرما گئے. آپ کیا کہتے ہیں ان دو بڑی شخصیات کے بارے میں؟ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سردار سکندر حیات صاحب ہمارے ساتھ بہت دیرینہ ملک کے بزرگوں سے تعلق تھا. ان کے والد محترم مسلم کانفرنس اس وقت جو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تھی اس کے الیکٹڈ اسمبلی کے ممبر بھی تھے اور بہت چوٹی کے کارکن تھے. تو یہ چیز ان کو ورثے میں ملی. انہوں نے بڑی اچھی طرح اس آزاد کشمیر کی خدمت کی اور ریاست عضوہ اور صدارت کو بڑے اچھے انداز میں نبھا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت بلا کسی مبالغے کے اگر میں کہوں کہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور سردار عبدالقیوم خان کے دست راست اور بہت قریبی ساتھی تھے اور انہوں نے بڑا اعلیٰ کردار ادا کیا اور ہم سب ان کا بہت احترام کرتے اور ان کو مس کرتے. اسی طرح جناب محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک قائد اعظم کے بعد قائد نے پاکستان بنایا اور ڈاکٹر قدیر نے اس کو مضبوط اور محفوظ پاکستان بنایا. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک ہی دن ان دونوں رہنماؤں کی رحلت ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کو جوہر رحمت میں جگہ دے اور ہم جتنے بھی دعا گو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بہت اعلیٰ درجہ اگلے جہان میں دے. راجہ ذوالقرنین خان صاحب، یہاں پر راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے ایک سوال کریں گے. راجہ صاحب، ایک ہی وقت میں مقبوضہ جموں کشمیر میں سید علی گیلانی صاحب کی رحلت، سردار سکندر حیات خان صاحب کی رحلت، ڈاکٹر اے کیو خان کی رحلت، بڑی بڑی شخصیات جو ہیں قاداور وہ ہمیں چھوڑ گئی ہیں. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور پاکستان جو ہے وہ ایک یقیناً ایک بڑا خلا پیدا ہوا ہے اور ایک بڑی کمی واقع ہوئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں ان شخصیات کے؟ میں یہ کہوں گا یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ بہت بڑا خلا ہے، لیکن زندہ قومیں جو ہوتی ہیں ان کا فرض ہے کہ ان رہنماؤں کی نقش قدم پر چلیں اور زیادہ مضبوطی سے اور متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں. تاریخ میں ہر رہنما بڑے سے بڑا شخص بھی اس دنیا سے گیا ہے، لیکن دنیا کا سلسلہ چلتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی جگہ پر کرتا ہے یا قومیں جو ہیں وہ مضبوطی سے کھڑی ہو کر اس کا مقابلہ کرتی ہے. تو یقیناً یہ ایک سیٹ بیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس جذبے سے یہ قوم مشکلات کا سامنا کرتی آئی ہے یہ انشاءاللہ اب بھی آگے جائے گی اور بڑھ چڑھ کے حصہ لے گا. ان کی چھوڑی ہوئی کام ہے اس منزل تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے. جناب سابق صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین خان صاحب، ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان میں قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. بڑی مہربانی. ویلکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ راجہ ذوالقرنین خان صاحب نے بہت نپے تلے انداز میں بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں کہ زندہ قومیں اپنے ان ہیروز کے راستے پہ چلتی ہیں اور سنبھل کے آگے بڑھتی ہیں. جنید انصار صاحب، سابق صدر آزاد کشمیر سردار سکندر حیات خان صاحب کی رحلت کے بعد جو ہے ان کی عمر میں بھی بڑا معمولی فرق ہے، سردار سکندر حیات خان صاحب اور راجہ ذوالقرنین خان صاحب کی بھی. تو سردار قیوم صاحب، سردار سکندر حیات خان صاحب، علی گیلانی صاحب، ڈاکٹر اے کیو خان صاحب، یہ ان جیسی شخصیات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اپنے عمر اور رتبے کے اعتبار سے اس وقت راجہ ذوالقرنین خان صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں کئی حوالوں سے، اور انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حوصلے کا پیغام دیا ہے کہ جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ جو ہمارے محسنین نے جو قاداور شخصیات ہمیں چھوڑ گئی ہیں
انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا حوصلہ دیا ہے ہمارے نوجوانوں کو. میسج ہے, بڑی پیارا پیغام ہے. تو اللہ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بھی زندگی عطا فرمائے. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب, جیسا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ راجہ ذوالقرنین خان صاحب نے بہت خوبصورت میسج دیا. آج کے پروگرام میں سامعین آپ نے محسن پاکستان, محسن امت مسلمہ ڈاکٹر عبد القدیر خان ایٹمی سائنسدان کی جو گفتگو, جو انہوں نے ہمیں یہ سعادت بخشی تھی راجہ حبیب اللہ خان اور جنید انصاری کو انٹرویو دیتے ہوئے اسی ریڈیو پہ, ریڈیو آزاد کشمیر پہ, جو انہوں نے باتیں کہی تھیں جو قوم کے لیے مشعل راہ ہیں, آپ نے وہ باتیں بھی سنی. آپ نے سردار سکندر حیات خان سابق صدر و آزاد کشمیر, سالار جمہوریت, انہوں نے جو گفتگو ہمارے ساتھ کی تھی وہ گفتگو بھی سنی. اور آپ نے موجودہ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبد القیوم خان نیازی صاحب کی گفتگو, جو کہ مجاہد اول سردار عبد القیوم خان اور سردار سکندر حیات خان صاحب کے آپس میں باہمی تعلق کے حوالے سے تھی, وہ گفتگو بھی سنی. مظہر عباس صاحب نے, سینئر جرنلسٹ, سینئر تجزیہ کار, ریناؤنڈ پرسنالٹی, انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جو قوم کا درد ہے وہ بیان کیا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے کس طریقے سے قوم کو اس جگہ تک پہنچایا, اور وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ڈاکٹر عبد القدیر خان کو قومی ہیرو کے طور پر سیلیبریٹ کرے, اور قوم کر رہی ہے ایسا. جبکہ راجہ ذوالقرنین خان سابق صدر آزاد کشمیر راجہ حبیب اللہ خان صاحب, جو انہوں نے بات کی وہ آپ کہیے, کیا کہتے ہیں انہوں نے؟ وہ جی ایک تو بڑے انہوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا, اور ان کی ڈاکٹر قدیر خان صاحب کے ساتھ اور سردار سکندر حیات خان صاحب کے ساتھ ذاتی بھی ان کا ایک تعلق تھا. اور ٹریبیوٹ پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں جو ان کا جو بتایا ہوا راستہ اس پہ چلا جائے. آج کے اس پروگرام سے یہ ایک دکھ کا مقام, دکھ کا ایک سلسلہ تھا, یہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ضمنی طور پہ آخری ایک بات راجہ حبیب اللہ خان صاحب میں آپ سے لینا چاہوں گا, ضمنی الیکشن جو ہوا وہ تھوڑا بتا دیں, کون جیتا کون ہارا؟ جنید انصاری صاحب, یہ میں تو ایک پہلے بھی ایک دفعہ اظہار کیا کہ ایک جملہ تھا آپ کا آجیا کہ یہ بنیادی طور پر جو ہیں وہ جو صاحبزادگان تھے, پسران تھے, یہ ان کا الیکشن تھا, کیونکہ بنیادی طور پہ بیت سلطان محمد چودھری صدر ریاست جو ہیں ان کی نشست خالی ہوئی تھی تو ان کے بیٹے آگے آئے, اور اسی طرح صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین صاحب نے نشست چھوڑی, ان کے بیٹے آئے. تو یہ بیٹوں کی سیٹ تھی, ان کی اپنی سیٹ تھی, اس میں بڑوں کی جگہ اگر بچے وہ بھی اگر داخل کرتے تو زیادہ مناسب تھا, لیکن ایک الیکشن ہے, ایک آئینی ضرورت ہے, اور یہ بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پولیس انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پرامن طریقے سے صاحب کامیاب رہے اس میں. جی بالکل یہ بڑا اللہ کا کرم ہوا کہ یاسر سلطان صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف سے سیٹ جیت لی, اور مسلم لیگ نون کے چودھری سعید صاحب کو کوئی 8400 ووٹوں 8,500 کے قریب ووٹوں سے ہرا دیا. جی یہ اتنی لیڈ تھی ان کی. جی, اور اسی طرح جو عامر یاسین صاحب ہیں انہوں نے چڑھوئی کے حلقے سے 23,000 سے زائد ووٹ لیے, اور شوکت فرید صاحب رنر اپ رہے, دوسرے نمبر پہ آئے, کوئی 4,000 کے قریب ووٹوں سے وہ جیتے تقریباً. ایسے ہی ہے جی ایسے ہی. اور پیپلز پارٹی کی سیٹ پیپلز پارٹی کے پاس رہی. آج کے اس پروگرام سے جنید انصاری, راجہ حبیب اللہ خان اس عزم, اس آواز کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں جو کہ راجہ ذوالقرنین خان صاحب نے, مظہر عباس صاحب نے کہی کہ زندہ قومیں اپنے ہیروز کو کبھی فراموش نہیں کرتیں. انشاءاللہ ہماری قوم ایک زندہ قوم ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب, سردار سکندر حیات خان صاحب, قوم آپ کو انشاءاللہ نہیں بھولے گی, اور جو افکار آپ قوم کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں ان پہ انشاءاللہ عمل کرے گی. جنید انصاری, راجہ حبیب اللہ خان اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.